یہ ہے کہ ابتدا میں نے اس طرح کی اس چیز کی کہ مجھے اردو سے بہت زیادہ محبت رہی ہے اور پرائمری لیول پر اس کی کہیں بھی کچھ بھی چیزیں نہیں مل پاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پرائمری اسکول ہے ہمارے آس پاس تقریباً 8 سے 10 جس میں صرف ایک اسکول میں اردو پڑھائی جاتی ہے, صرف پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ میگزینس آتی تھی پہلے, ان میگزین سے بھی اردو کو ختم کر دیا گیا ہے. تو وہاں سے بات شروع ہوتی تھی اور آگے چل کر اب یہ رہا معاملہ کہ اردو کو پرائمری لیول سے اسٹارٹ کیا ہے میں نے, اور اس کے لیے 3 طرح کے لیول کی شروعات کی ہے. ہم لوگ بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے ایک پروگرام اسٹارٹ کیا ہے جس میں ہم کمبائنڈ اردو اور انگلش کے کورس کو پرووائڈ کراتے ہیں, جو 3 لیول میں ہے. فرسٹ لیول میں سرٹیفکیٹ کورس, پھر ڈپلوما اور پھر ایڈوانس ڈپلوما. اور اس کورس میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انگلش اور اردو کو کمبائن کر کے. بچوں کا انرولمنٹ ہم فری اردو 1 ایئر کورس میں انرول کرتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ انگلش کورس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ کو اردو ضروری ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے. جو بچے اس کورس میں انرول ہوتے ہیں ان بچوں کو ہم اردو بھی پڑھاتے ہیں اور انگلش بھی. مثلاً یہ ہے کہ پہلے انگلش اسٹارٹ کی جاتی ہے, لائک جیسے چھوٹے بچے کو لالی پاپ دیا جاتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے کلاس روم میں, ایسے ہی ہم لوگ اردو کو پڑھانے کے لیے انگلش زبان کا استعمال کرتے ہیں. تو پرائمری لیول کور ہوتا ہے تو پھر سیکنڈری, پھر اپر سیکنڈری, اس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. موجودہ وقت میں ہم تقریباً 60 اسٹوڈینٹس کو 3 بیچ کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرائمری اسکول سے سرٹیفکیٹ کورس سے ابھی تک کوئی بھی بچہ ڈپلوما یا ایڈوانس ڈپلوما تک نہیں پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یا تو ماں باپ کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے یا بچہ خود نہیں پڑھنا چاہتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ان کی تنظیم نے شعبہ یونیورسٹی کا انتخاب کیا کہ ان کی کوئی ادبی ایکٹیویٹی یہاں سے ہو. اس حوالے سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ شعبہ یونیورسٹی کا ان پر حق ہے اور ان پر جو ہے شعبہ یونیورسٹی دونوں وائس ورسا ہے. یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ علیشہ خانم نے جو تعارف کیا ہے آسرا سوسائٹی کا, اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں وہ بہت قیمتی اور اہم بات ہے کہ ان کو اردو سے محبت, اور اس کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ جیسے اردو کو پڑھایا جائے آگے اور پڑھایا جائے آگے. اردو کو پڑھانا بھی ہے, اردو کو پڑھانا بھی ہے, دونوں کام ساتھ ساتھ ہونا ہے. اس کے لیے انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم جو لوگ بھی ان کے ساتھ جڑیں گے وہ ہم اپنی مدد آپ کریں گے, کیونکہ یہ ہماری زبان ہے اور محبت کی زبان ہے. ہم آپ کے ساتھ مل کر اعلان کریں گے, آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرتے ہیں تو وہ میرے اپنا تعاون ہوگا میرے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ تنظیم ایسے علاقے میں بھی کام کرنے کی کوشش کرے جہاں یہ اندازہ ہے کہ وہاں مسلم آبادی نہیں ہے یا اردو آبادی نہیں ہے. ہم لوگ یہ محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سوچتے ہیں کہ اب یہ سیلم پور میں اور جعفر آباد میں اور بھوکلا میں اور ان علاقوں میں ہم اردو پڑھانے کا کام کریں. میرا خیال ہے یہ وہ کام کیجیے, وہ کام کی ضرورت ہے ساتھی, لیکن یہ آپ کا جو گریٹر کیلاش ہے, ایسٹ آف کیلاش ہے, یہ سربودے انکلیو ہے, یہ گرین پارک ہے, یہ گوتم نگر کا علاقہ ہے, یہ علاقے بھی بہت پیاسے ہیں اردو کے تعلق سے. وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ایک تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے آس پاس میں کوئی مرکز چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے جہاں وہ سیکھ سکتے ہیں. دہلی اردو اکیڈمی کے مراکز اب کہاں کہاں قائم ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پہلے چیزیں آتی تھی اخبارات میں تو اندازہ ہوتا تھا, بڑے پیمانے پہ اشتہارات آتے تھے کہ صاحب یہ اس علاقے میں یہ سینٹر ہے, اس علاقے میں یہ سینٹر ہے, لیکن اب وہ
گزرتا ہے، میری نظر سے نہ گزرتا ہوں، لیکن اگر یہ ہو تو بہت بہتر کام ہے. کیونکہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ اردو سیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہم لوگوں سے زیادہ سنجیدہ ہیں. اور اگر اردو کا چراغ روشن ہے اور اردو زندہ اور پائندہ ہے اور آگے بھی یہ اسی طرح زندہ رہے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیروں نے اس کو بہت خوبصورتی سے اور بہت محبت سے گلے لگا کے رکھا ہوا ہے. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیسے ان تک اردو کو پہنچائیں، یہ بہت ضروری ہے. فری آف کاسٹ اگر ہم گرین پارک میں پہنچتے ہیں اور وہاں 10 آدمیوں کو 10 عورتوں کو آپ ذرا سا کوشش تو کر کے دیکھیے، بہت مزہ آئے گا اس میں. میں جب نجمہ صاحبہ میں نے کوشش کی وہاں پر، لیکن اس بات ہے کہ سرکار کے بڑے اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں اور پھر سرکار سے زیادہ دشمنان اردو بھی ہیں اور دشمنان اردو سے زیادہ دشمنان ابتدا کریم بھی ہیں. میری ساری پرابلم بہت خراب ہے. میری پرابلم یہ ہے کہ میں اگر کہوں سب لوگوں سے کہ سورج نکل رہا ہے تو سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، پاگل ہے یہ سورج نکل ہی نہیں رہا ہے، پھر چاند نکل رہا ہے، حالانکہ سورج ہی نکل رہا ہے. میری اپنی ایک پرابلم ہے میری ذات میں کہ مخالفت پہلے شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کے رزلٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے. میں نے ایسی چھوٹی وین کا انتخاب کیا تھا، 15-20 وین پورا پروپوزل کیا تھا. 20 وین ہوتی، اس میں آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا یہ سب، اس میں نئی بات نہیں ہے. اس میں ایک ٹیچر ہوگا، بلیک بورڈ ہوگا، اس میں کتابیں ہوں گی، یہ سب کتابیں فری تقسیم کی جائیں گی اور وہ کسی سیلم پور جعفر آباد میں نہیں جائیں گی، وہ گرین پارک میں جائیں گی، وہ سروودے کلب میں جائیں گی. وہاں گاڑی کھڑی ہو گئی. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپر بازار کی گاڑیاں آتی ہیں اور عورتیں اور مرد جو ہے بچے اپنا کوئی سبزی خریدنے آ گیا، کوئی تیل خریدنے آ گیا، جس کو جیسے ضرورت ہوئی اپنا خرید کے چلائے گا. کیونکہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، آپ خود اس کے پاس جائیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا نا کہ ہم چیزیں آن لائن آ رہی ہیں، اب مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آن لائن چیزوں کا انتخاب کیجیے، کوالٹی کا اور معیار کا. یہ ہمیں سامان چاہیے تو آن لائن آپ کو ڈلیور کر دے گا. کپڑے بھی لے لیجیے، جوتے بھی لے لیجیے، وہ جو چاہے سبزی لے لیجیے، پھل لے لیجیے. وہ ایسا اس لیے یہ بزنس گرو کر رہا ہے کہ اب آدمی کے پاس وقت نہیں ہے. باہر نکلتا ہے تو دہلی کی گرمی اور پھر ٹریفک، ان سب چیزوں کو دیکھ کے آن لائن کا جو بزنس گرو کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے. ہمیں بھی اردو کو آن لائن اس کو کیسے بیچنا ہے، کس طرح سے سہولت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا ہے اپنی زبان کو، وہ اصل میں ضرورت اس بات کی. میرا خیال ہے کہ جو NGO کے 2 لوگ ہیں وہ اور آ جائیں بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کل آپ کہیں سب بول رہے ہیں. ہاں آپ آ جائیے میڈم، آپ بھی NGO میں ہیں، آپ NGO میں ہیں نا، آپ تشریف لائیے. ارے 2 کرسی لگاؤ. نہیں آپ بیٹھیے، آپ کے بغیر تصویر مکمل ہی نہیں ہوگی. ارے ایک کرسی لگاؤ نا، ایک ادھر لگاؤ فٹافٹ. اصل میں صرف کوئی سروس شعبہ نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی ٹھکانا نہیں. اگر آپ مجھے کہیں محسوس کرتی ہیں کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، میں اپنے خرچے پہ وہاں آؤں گا اور وہاں اگر ایسی کوئی 10-15 5 سال کر کے آتے ہیں، میں وہاں اگر کچھ کر سکا آپ کی پڑھانے کی بات تو میں اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، فری آف کاسٹ. جب تک ہم ہمارے اندر جو ہے یہ والنٹری کیفیت نہیں پیدا ہوگی، کارگزار کی حیثیت سے ہم جب تک نہیں اردو کے حوالے سے کام کریں گے، اس وقت تک بات نہیں بننے گی. مبارکباد دیتا ہوں کہ افسانی نشست کا آپ نے اہتمام کیا ہے اور اردو کے ہو یا نہ ہو، بہت بڑے افسانہ نگار کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے ایک لوٹے افسانہ نگار ہیں، بلکہ آج کل عباس صاحب بھی لکھ رہے ہیں. یہ کون صاحب کی تشریف رکھتے ہیں اور کوئی کو افسانہ لکھ رہا ہے کیا یہاں؟ نورین تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ولادت بھی نہیں ہوئی ہے ابھی، ان کے سامنے نورین کی کیا ہے بھائی. تو یہ ہاں، تو یہ ہمارے دشمن پروفیسر ابن گون صاحب کیونکہ ساتھی کار یہاں موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ
یہ افسانے نشست جو ہے ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میں چاہوں گا کہ جو بچے افسانہ پڑھیں ان پر ان کا سارے خیال کریں, رہنمائی کریں کہ صاحب ایسے نہیں ایسے اس کو ایسے نہیں ایسے کرو. یہ موضوعات ناقدین کرتے ہیں فکشن کے ناقدار ناقد تو گمراہ کر دے گا. وہ اسی لیے نیا افسانہ لکھنا چھوڑ دیا. 10-12 افسانے لکھے تھے, ٹرائی بنانے گئے. پھر خبر رہی صاحب جب یہاں آشرم سے لوٹ کے آئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اتنا کچھ ڈھنگ کے افسانے لکھو, کیا افسانے لکھتے ہو, تو ترکیب بندی کے رہو. ہوا کیا تھا جو بتانا کہ میں اس کا زمانے میں جدیدیت کا جو پورا تھا اس سے زیادہ متاثر تھا میں. تو جو افسانے لکھ رہا تھا دائرہ اور خط اور کیا کیا تھا وہ نیم پلیٹ اور کیا گا, وہ سارے افسانے جو تھے وہ جدیدیت والے فیور میں تھے. تو ویسا تھا پاکستان کو وہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چھوڑ سب کے سامنے کہا تھا میں ڈپارٹمنٹ ڈھنگ کے افسانے لکھو یار کیا کر رہے ہو. تو پھر ان کی بات میں نے مانی اور پھر وہ انہوں نے جو جس راستے پہ ڈالا تنقید کی طرف, تو میں اسی کی طرف بڑھ گیا آگے اور مجھے لگا کہ استاد محترم کا مشورہ صحیح تھا. میں آج بھی ان کی محبتوں کو ان کی حقیقتوں کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ جو کچھ ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے جن کا نام پروفیسر محمد رئیس ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے شاگرد ہمارے طالب علم اپنے استاد کے دل ایسا ہی رویہ اختیار کریں کہ اگر استاد ہے تو اس کی پوری دل سے اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں. کیونکہ استاد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے محبت سے بات کرتے ہیں, عقیدت سے بات کرتے ہیں, تو وہ جو کچھ اس کی جھولی میں سب ڈال دینا چاہتا ہے. اور جب تک آپ سمرپن نہیں کریں گے, ہندو میتھولوجی تو گرو دکشنا کی بات ہے, تو چلیے اب گرو دکشنا تو مشکل ہے, وہی ہم بانٹ لیں گے تو پھر لکھیں گے جب بھیج دیا تو کریں. لیکن اپنے استاد کی اپنے شعبے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سب کی عزت کیجیے, احترام کیجیے. کیونکہ اردو ہم لوگ تقریر میں یہ بات کرتے ہیں اردو زبان نہیں ہے, صرف اردو زبان نہیں ہے, صرف اردو تہذیب کا بھی نام ہے. قواعد تہذیب خاص تہذیب ہے. ان لوگ چار اردو والے صحیح سے بات نہیں کرتے, ایک دوسرے سے منہ کھلا کے بیٹھے رہتے ہیں. تو کیا تہذیب ہے, یہی تہذیب سکھاتی ہے اردو. تو آپ ہمارے عمل کو مت دیکھیے, آپ اس طرح دیکھیے کہ اردو واقعہ تہذیب ہے, تو ہم اس کے تہذیب کا ایک نمونہ بن کر کے لوگوں کے سامنے ہیں. میں جب سرٹیفکیٹ کورس میں پڑھا تھا تو اس میں یہ 2 آدمی ایک ساتھ بس DTC بس میں جا رہے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں DTC بس میں, تو ایک ہوتا ہے ٹکٹ دے ہے نا, تو دیکھتا ہے ٹکٹ دے دیتا ہے. دوسرا آدمی اسی کے ساتھ بس میں سوار ہوا, وہ کہتا ہے کہ مجھے اگلا جانا ہے, اس کا ٹکٹ دے دیجیے. تو دونوں میں وہ جو بس کنڈکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ دونوں میں ایک تفریح کر لیتا ہے. تو ہمیں کنڈکٹر سے اس طرح بات کرنی ہے کہ اس کو لگے کہ یہ جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میں تو DTC بس کی مثال دے رہا ہوں, ہم میٹرو میں سفر کر رہے ہیں, جہاز میں سفر کر رہے ہیں, ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, سبزی والے سے سبزی خرید رہے ہیں, کپڑے دکاندار سے کپڑے لے رہے ہیں. یعنی آپ زندگی کے جس شعبے میں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی شخصیت, آپ کی زبان ایسی ہو کہ اس کو لگے کہ صاحب یہ جو آدمی تھا یہ 10 لوگوں سے 20 لوگوں سے 100 لوگوں سے مختلف میرے دکان پہ آیا تھا. یہ اس بات کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو ہم اردو کی ترویج کریں گے, اور اردو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تہذیب کا نام ہے اس کی بھی ترویج کریں گے. اور فی زمانہ تو میرے بھائی بہت ضرورت ہے تہذیب کی, بہت ضرورت ہے سیکریفائس کی, قربانی کی, اور اس کے بغیر ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ بہتر اور صحت مند نہیں ہو سکتا. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اپنے فنکشن کیجیے اور ان محکمہ صاحب کو گھیر کے رکھیے کہ وہ کھانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ شریک رہیں. ایک ہی دن کا ہے ڈاکٹر تو ان کو گھیر کے رکھنا ہے, کوئی جانے بند دینا, کیونکہ یہ رہیں گے تو ذرا سا بہتر ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کون افسانہ پڑھیں گے, آپ افسانے پڑھیے, اس پر ذرا خیال کیجیے. اور یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ یہ پہلا جلسہ شاید آپ کا ہے اس صوبے میں, لیکن یہ پہلا جلسہ نہیں ہوگا. آپ مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے کبھی مشاہدہ کر لیجیے, کبھی تکنیک کی گفتگو کر لیجیے, اس طرح سے گفتگو آپ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ساتھیوں 2 اور ساتھیوں کو ڈپٹی
हुआ कि चलो ये दोनों बच्चों को देखेंगे और मैं कुछ देरी से ही बैठ कर सो जाऊंगा। अब ये सोच ही रहा था कि नींद मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं कब सो गया मालूम ही नहीं। आँख खुली तो तब जब क्लासरूम के बाहर से एक दूसरे सर मुझे मुस्तकिल आवाज देने में मसरूफ थे और अपने हाथों से कुछ इशारे कर रहे थे जो नींद में महू होने के सबब जल्द समझ नहीं आया। सामने तलबा सभी मुस्कुरा रहे थे। इस वक्त मेरे साथ साथ और मेरे दोनों साथियों की तवज्जो भी बाहर मरकूज हो गई, जो मुझे यूं बार बार आवाज देने पर अब खुद भी मुस्कुराए जा रहे थे। हार मानकर बाहर वाले सर ने मुझे इशारतन बाहर बुलाया और अपनी झेप मिटाने के लिए जल्दी से मैं भी बाहर निकल गया। उन साहब ने वही बातें मुझसे धीमी आवाज में समझाई जो वो मुस्तकिल बाहर से चिल्ला पड़े कि भाई आप सोइए, आप मत सोइए कि आपका सोता हुआ चेहरा मुसलसल हमारे कैमरे में दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने ये सब समझाया, साथ में अपने टहलाया और ऐसे में मैं अपनी नींद को भगाने में अब कामयाब रहा। फिर जब थोड़ी देर टहलने के बाद मैं थक गया, नींद से आंखें दोबारा बोलने लगी। अब क्या करूं? आंखें थी कि खुलने का नाम ही नहीं लेती थी और सो मैं सकता नहीं था। साथियों को देखा जिनमें एक मोहतरमा थी जो नफीस का कुर्ता पैजामा और सिल्क रंग की ओढ़नी गले में डाले लबों पर मध्यम मध्यम मुस्कुराहट लिए बैठे पूरे खतरनाकी से तलबा पर नजरसानी और कुछ लिखने में मसरूफ। खुदा जाने क्या लिख रही थी। सामने एक कागज था और हाथ में पेंसिल थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। निगाह सामने बैठे बच्चों पर थी तो पेंसिल पर कागज चल ही रहा था। की आवाज आई, अरे मेरे लगते जिगर कहाँ थे तुम? देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाबा ने अंगोछे में लिपटी हुई बंदूक नासिर की जानिब बढ़ाते हुए उसे खोलने को कहा। अंगोछा खुलना था कि नासिर खुशी से उछल पड़ा और बाबा के गले में लटक गया। बाबा आप कितने अच्छे हैं, मेरे लिए इतनी बड़ी बंदूक ले आए। अब मैं इसी बंदूक से शिकार करूंगा और ये कुत्ते बिल्लियां जो हमारी मुर्गियां खा जाते हैं इन सबको गोली मार दूंगा। बाबा इस मासूम की ये जारिहाना बातें हुकारी भरते हुए खामोशी से सुनता रहा। उसे अपने बच्चे की इन बातों पर हंसी भी आ रही थी और हैरत भी हो रही थी। फिर नासिर ने आगे बढ़कर बंदूक उठाई और आंगन ही से बाहर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया की तरफ निशाना लगाते हुए ट्रैगर दबाया। ट्रैगर में कोई जुम्बिश न हुई। नासिर ने हैरानी से बंदूक बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा ये तो चल ही नहीं रही, लगता है खराब है। बाबा लाजवाब था। उसे बच्चे की इस होशियारी पर कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हुई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, नहीं बेटे ये खराब थोड़ी है, बिल्कुल सही है। तो फिर चल क्यों नहीं रही? बात यह है कि अभी तुम गोली नहीं चला सकते, छोटे हो। बाबा हम गोली चला लेते हैं, ये देखिए। नासिर ने अपनी उंगली से बंदूक का ट्रिगर दबाते हुए बाबा को दिखाया। हाँ बेटे तुम गोली तो चला लेते हो, लेकिन बंदूक रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। अच्छा तो बाबा मेरा लाइसेंस बनवा दीजिए। नहीं बेटा, लाइसेंस हर एक को थोड़ी मिल जाता है। बंदूक रखने के लिए तुम्हें फौजी बनना पड़ेगा। फौजी क्या होता है बाबा? अरे फौजी वही जो देश की रक्षा करते हैं, उन्हें बंदूक भी दी जाती है ताकि दुश्मनों को मार सकें। अच्छा तब बाबा मैं भी फौजी बनकर देश की रक्षा करूंगा, मुझे बंदूक मिलेगी ना? हाँ बेटा जरूर, तुम पहले फौजी तो बनो। बाबा ने ये बात कुछ इस अंदाज से कही जैसे वो हाथों से बहल गया। उसने बंदूक उठाकर कांधे पर डाली और फातिहाना अंदाज में अपने दोस्तों की जानिब निकल पड़ा। नासिर अगरचे ये जानता था कि इस बंदूक से गोली नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी वो उसे अपने कांधे पर उठाए घूमता रहता। मोहल्ले के बच्चे उसे सिपाही कहकर पुकारते थे। कभी कोई उसे छेड़ने के लिए पुलिस वाला कहकर पुकारता तो वो गुस्से से भड़क उठता, मैं फौजी हूँ, पुलिस वाला नहीं। नासिर को ये बात मालूम नहीं, इसलिए बता दीजिए कि एक बार पुलिस वाले उसके बाबा को नाजायज उठा ले गए थे और रात भर थाने में बंद रखा था। तभी से वो पुलिस वालों से सख्त नफरत करता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ नासिर का ये शौक जुनून में बदलता गया। तेजी से बढ़ता कद, मजबूत बाहें और गठीला बदन उसके फौज में जाने का हौसला बढ़ा गए। हाई स्कूल पास करने के बाद उसने बाबा से कहा, बाबा अब मुझे ये सब नहीं पढ़ना। एसपी से वाकिफ था और ये भी जानता था कि फौज में दाखिले के लिए तालीमी से ज्यादा जिस्मानी तवानाई की जरूरत होती है, जो कि नासिर में मौजूद है। 5 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और 22 साल का नासिर फौज में मुंतखब हो गया। नासिर का पहला सफर 6 महीने का रहा, जिसमें उसे ट्रेनिंग
लंबी बिल्कुल कार्टून की तरह, होठ एकदम खिलौनी, बोसा ले ले, कोई बोसा ले ले या गौर से देख ले तो उसका जी मचला जाए। आंखें भी कोई खास नहीं, कद लंबा, रंग गोरा और चलने फिरने बोलने का अंदाज रेड लाइट पे रात में खड़ी रहने वाली औरतों जैसा। कभी इस लड़की को छेड़ना तो कभी उस लड़के को छेड़ना और जाहिर ये करना कि हमारा मिजाज ही यही है। और लिबास वो कैसा पहनती है ये भी नहीं देखा क्योंकि वो अबाया में होती हैं। नाजो बेगम आयशा बेगम की दोस्त हैं और आयशा बेगम से बहुत मुख्तलिफ। वो हिजाब नहीं लगाती, वो अबाया नहीं पहनती, वो जायज नाजायज हराम हलाल की बात नहीं करती, बल्कि वो जैसी हैं वैसे दिखती हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नाजो बेगम का ख्याल है कि अगर लिबास शराफत की चादर होती तो वो रात के अंधेरे में धंधे करने वाली औरतें भी शरीफों में शुमार की जाती, क्योंकि वो भी लिबास पहनती हैं। खैर, छोड़िए इन गैर जरूरी बातों को और आयशा बेगम के रोदात और कारनामे सुनिए। ताल्लुक को वहाँ से रखती हैं जहाँ से हमारे उर्दू अदब की मशहूर नॉवेल उमराव जान अदब की मरकजी किरदार अमीरन। जैसा कि आपको पता होगा कि अमीरन उमराव जान बनकर लखनऊ में मशहूर होती हैं। बिल्कुल आयशा बेगम भी फैजाबाद से लखनऊ में मुकम्मल तौर पर रहाइश करती हैं, लेकिन उनके तालीम के ज़ौक़ या उनके आदम वली तकनी के शहर तो आज बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई में उनका क़याम है। पेशे से वो तहक़ीक़ व तनक़ीद निगार है तो वहीं मुंबई के छोटे मोटे मुशायरों की ज़ीनत थी। बाज़ाब्ता तौर पर वो गज़लें और नज़में कहती हैं। माशाअल्लाह मौज़ू भी उनके मानाखेज़ होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हुकूमत की अपनी चाल। मसलन अवाम में कभी बाबरी मस्जिद का मसला उछाल देना, तो कभी नोटों का बंद कर देना, तो कभी नजीब जैसे हुनहार तालिब इल्म को अगवा करवा लेना। मतलब ये है कि वो जो शायरी करती हैं वो आमूद होती है, ना कि आमद। है मेरी उनसे जब पहली मुलाकात हुई तो वो मुझे काफी खुश अखलाक मालूम हुई थी। इस बात का इजहार मैंने उनके आशिक, बल्कि मैं ये कहूँ तो ठीक होगा कि आयशा बेगम के जिस परस्त आशिक जो कि हुस्न का नहीं जिस एक दूसरे के सामने कुछ इस तरह बैठे हुए थे कि अगर दूर से भी उनको कोई देख लेता तो उसको भी बआसानी इस बात का अंदाजा हो जाता कि ये दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ये खामोशी उस वक्त टूट गई जब अचानक मुमताज अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मान लीजिए अगर किसी ने गलती से भी उसको कुछ कह दिया तो वो रोने के लिए तैयार बैठा था। अब तिलावत भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू के बजाय गुस्सा नजर आ रहा था। उसने एकदम मुमताज की तरफ देखकर कहा, बहुत हो गया, मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? ये लोग अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मुमताज ने जब दिलावर की बातें सुनी तो वो रोने लगा। रोने का मन तो उसको पहले से ही था, लेकिन दिलावर कहीं कमजोर न पड़ जाए इसलिए वो अपने आंसू को आंखों में रोके हुए था। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो सब्र का पैमाना खुद ब खुद टूट गया। रोने के बाद उसको अपना मन थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। मुमताज को जब भी अपने खानदान के गुजरे हुए लोग याद आते हैं तो वो बेसाख्त तरफ पड़ता है। खासकर अपने मरहूम दादा को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था। जब तक उनके दादा बाहयात थे वो अपने वालिदैन से ज्यादा इन्हीं के साथ रहने को तरजीह देते थे। वो उन्हें तन्हा छोड़ना कभी गवारा नहीं करते थे। और आज जब उनको कोई मुसीबत घेर लेती है तो वो दादा की कही हुई बातों को याद करता है जो उन्होंने उनसे वक्त तक सुनी थी, या उनकी जिंदगी में जो वाकयात पेश आए थे, दादा उन हालात से किस तरह मुकाबला करते थे, उनसे सबक हासिल करके वो अपने हौसले को मजबूत कर लेता है। रोने के बाद वो दिलावर को समझाने लगा, भाई तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमको यकीन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने दादा का एक किस्सा सुनाऊंगा जो मैंने खुद उनकी जुबानी सुना है। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी पैदाइश से कुछ साल पहले एक दिन वादी में ऐसा तूफान आया था, एक दिन वादी में ऐसा सियासी तूफान आया था जिसने हमारी तंजीम की हजारों लुटकरों को वो कहने लगा, कुछ नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, कोई खास बात नहीं थी, तुम चले जाओ। ऐसे भी वैसे भी तुमको मेरे दादा की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलावर समझ गया कि मुमताज को उसकी बात बुरी लगी।
اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ممتاز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دادا کو کوئی برا کہے تو اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں تو بات الگ تھی، ممتاز اور دلاور سے زیادہ میرے سے خفا نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا پوچھ ہی لیتے۔ وہ یہ کہتے ہوئے آپ کے بھائی کے سینے سے لگ جاتی ہے، ارے میں تو ہاسٹل میں رہتی ہوں، بھائی جان اور ابھی امو کا سارا پیار تو ہی لیتی ہے، اور یاسمین منہ بنا کر جانے لگتی ہے کہ آفتاب اسے بھی اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دونوں ہی میری جان ہو اور کوئی اپنی جان سے الگ ہوتا ہے کیا؟ آپ کیا اپنا ہوم ورک کرنے چلی جاتی ہے اور یاسمین کے کمرے میں آفتاب اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ بھائی جان آپ اسے پیار کرتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ سچ بتائیے، آج تک ہم دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا اور آپ ہی میرے سب سے اچھے دوست ہیں نا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ جاگو جاگو صبح ہو گئی۔ آتا اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، نہیں بھائی جان، میں 2 دن سے نوٹس کر رہی ہوں کہ آپ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ رہنے لگے ہیں۔ کمال ہے، جب سنجیدہ ہوں تو پرابلم، نہ ہوں تو پرابلم۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے۔ چپ رہیے، مذاق مت اڑائیے۔ ارے چپ ہو گیا، چلو خوش نہیں، میں اس وقت خوش ہوں گی جب آپ مجھے بتائیں گے۔ امی بھی پریشان ہو رہی ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ ہاں یاد آیا، میرے کمرے میں جو رہتی ہے نا۔ کون رہتی ہے؟ وہی جو رہتی ہے نا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کون رہتی ہے آپ کے کمرے میں؟ ارے وہی چڑیا، اس کے بچوں کی طبیعت آج کل ذرا خراب ہے، چلو تم آ گئی ہو تو شام میں اس کا علاج بھی کر دینا۔ پھر وہی مذاق، میں سیریس ہوں۔ ارے باپ کے، ڈاکٹر خود سیریس، اب تو مریضوں کا اللہ ہی مالک ہے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں سنجیدہ ہوں میں، بس بہت ہو گیا۔ نام بدلنے کی اجازت کس نے دی؟ ہاسٹل جانا بند، اچھی خاصی یاسمین تھی، نام بدل کر سنجیدہ رکھ لیا۔ یاسمین ہنسنے لگی اور سمجھ گئی کہ اس وقت آفتاب کو قابو میں لانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس لیے اس نے خاموشی کو ہی مناسب سمجھا۔ آفتاب اسے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آ گیا اور پھر خیالوں کے سمندر میں غوطے لگانا شروع کر دیا۔ جمعہ کا دن کتنا مبارک دن تھا جب وہ اس کے آفس میں پہلی بار آئی تھی۔ کتنی دل فریب مسکراہٹ تھی اس کی ہونٹ باریک، شاید میر نے اسی کا تصور کر کے یہ شعر کہا تھا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے گلابی ہونٹ جسے آفتاب دیکھتا باتیں دوہرا دی، ساتھ ہی کہا کہ یار تم نے میری ناک کٹوا دی، بڑی مشکل سے آفتاب کسی سے ملتا ہے مگر تم نے، یہ کہتی ہوئے اس کے کیبن سے چلی گئی۔ زاگرا اتنی خوبصورت تھی، اس سے کہیں زیادہ ذہین تھی، اور یہ اس کی زندگی کا پہلا کیس تھا جس کے متعلق اسے یہ سب سننا پڑا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ یا سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ ٹیلی فون کے جانب بڑھا اور اس نے آفتاب کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، گڈ مارننگ، کس سے بات کرنی ہے؟ ریسپشنسٹ کی آواز آئی۔ غصے میں تو حالت خراب تھی مگر زاگرا نے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، کیا ایم کالنگ فرام انشورنس کمپنی، پلیز کنیکٹ مسٹر آفتاب۔ فون کنیکٹ ہونے کے بعد آفتاب نے اپنے انداز میں ہیلو کہا۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زاگرا کا دل کیا کہ بس آج اسے اچھی طرح سے سنائے، مگر اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اس نے کہا، ہیلو میں زاگرا بول رہی ہوں۔ اس کے بعد زاگرا کچھ کہتی کہ آفتاب نے کہنا شروع کر دیا، کیا بات ہے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ آپ کو کال کروں اور ایک انشورنس آپ سے لے ہی لوں۔ چلیے آپ منڈے تشریف لائیے اور ہمارا انشورنس کر دیجیے۔ اچھا ابھی کچھ ضروری کام ہے، آپ منڈے آئیے پھر بات کرتے ہیں، بائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ زاگرا ہیلو ہیلو کرتی رہی مگر فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ آج آفتاب چھٹی کی وجہ سے دن بھر زاگرا کے خیالوں میں گم رہا اور اسی یہ افسانہ پڑھنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ دوسرے ہیں صبا انجم، آ جائیے۔ تیسرے ہیں فیضان اللہ، پہلے آ جائیے۔ صاحب اصل تو آپ ہی ہے بھائی، آپ بھی کھڑے ہیں، بتانے کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ آپ بھی رہیے میڈم، آپ بھی رہیے نا۔ صبا انجم ہو گئی، فیضان اللہ آپ تو ایسے ہی کھڑے رہیے، جو آئے گا اپنے آپ پوزیشن دیتا جائے گا۔ آئیے فیضان جاؤ بیچ میں۔ آئیے فیضان صاحب، بینر کا دھیان رکھنا، بینر دھیان رکھنا۔ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں عامر نذیر، ویڈیو لے رہا ہوں سر، ویڈیو آئیے۔ اور یونیورسٹی کے ایک طالب علم ہیں شہنواز ہاشمی۔ آپ پکڑے
شروع کیے تھے، بیدی نے شروع کیے تھے، ان تمام لوگوں کے افسانے شروع میں ایسے ہی ہوتے تھے. کچھ چیزیں ان کی وہ ہوتی تھی جو کہنا چاہتے تھے، کچھ چیزیں وہ سلیقے سے نہیں کہہ پاتے تھے. آج عبد الستار صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ افسانہ لکھنا دراصل چاول کے دانے پہ خلوچہ لکھنے کا فن ہے. عام طور سے لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ افسانہ لکھنا بے حد مشکل ہے. 3 چیزیں ایک جملے میں. ایک تو یہ کہ افسانے کا کینوس بہت ہی چھوٹا ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ افسانہ مختصر ہونا چاہیے، اس کو ہم اردو میں مختصر افسانہ کہتے ہیں. تیسرے یہ کہ قرآن اللہ کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ نصف قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو آپ کا جو موضوع ہو، جو مواد ہو، وہ بے حد اہم موضوع ہو. تیسرا یہ کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کا مشاہدہ بھی شامل ہو اور مطالعہ بھی شامل ہو. کچھ افسانے ایسے تھے جس میں مشاہدہ تھا لیکن بہت زیادہ صحیح نہیں. مثلا پہلا افسانہ میرے خیال سے انویجیلیشن پہ ہے نا، سبا کا، تو ٹھیک ہے، اچھا افسانہ ہے. مطلب ابتدائی افسانے ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی لکھتے تھے تو شاید ایسی ہی ہوتی ہے، اور لوگ بھی آپ کے باقی اساتذہ لکھتے تو ایسے ہی ہوتا ہے. شروع کا افسانہ جو اہم افسانہ نگار ہے ان کے افسانوں میں اس طرح کی کمیاں ہوتی ہوں گی. اب ایک پروسیس ہوتا ہے ایگزام دینے کا، انویجیلیشن کرنے کا. اگر کوئی چور پکڑا جائے چوری کرتے ہوئے ایگزام میں تو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ڈین صاحب کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے، انویجیلیٹر اس کو لکھ کر کے جمع کر دیتا ہے کاپی میں بات کر. پھر بھی وہ رات میں ڈین صاحب نہیں آئے، سورج چمک رہا تھا، ایگزام تو دن ہی بھی ہو رہا ہوگا نا، چاند نکلنے کے وقت تھوڑی ایگزام ہو رہا ہوگا. تو ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آئندہ تحریر کا کہنا چاہیے علم ہے. ہم ان لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جو کچھ کمیوں کے ساتھ افسانے لکھتے ہیں، ان لوگوں سے ہزارہ درجے بہتر ہے جو بالکل نہیں لکھتے افسانے. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آگے تعلیم لے کریں. بہت اچھا لکھا، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اگر کمیاں ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ آپ کا افسانہ چھپنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ آپ میں یہ خامی ہے تو وہ بات اچھی نہیں ہے. جب بچہ بدتمیزی کرنے لگے باہر جا کر کے تو ہمیں شرمندہ ہونے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بچوں کی تربیت بچپن سے ہی گھر میں ہی کر لینی چاہیے، تاکہ وہ باہر جا کر کے ہمارے لیے باعث شرم نہ بنے. تو جیسے اس طرح کی چیزیں جو ہے افسانے میں وہ چیزیں کم کر دینی چاہیے. پھر یہ کہ افسانے میں آپ لوگوں نے جو پرانی تحقیق میں بتایا جاتا تھا کہ وحدت زمان ہوتا ہے، وحدت مکان اور وحدت تاثریہ، 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کا غور کر کے دیکھیں کہ کیا افسانے میں یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا افسانہ میرے خیال سے اس موضوع پہ 41واں یہ نا تابوت. تو ایک تو اوور آل مجھے تمام افسانے پڑھ کر کے لگا، صرف جو کشمیر کے حوالے سے افسانہ تھے اس کے علاوہ تمام لوگوں نے جو افسانے پڑھے ہیں وہ میرے افسانہ نگاروں کو نہیں پڑھے ہیں، یا تو انہوں نے رومانی افسانہ نگاروں کو پڑھے ہیں، یا پریم چند کرشن بیدی وغیرہ کے ساتھ آتے انہوں نے اپنے مطالعہ شاید ختم کر دیا. بعض کے افسانہ نگاروں کو نہیں پڑھا ہے، جہاں سے ہمارے ذہن میں تبدیلی ہوتی ہے. ان لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے، آپ کے اپنے معاصر افسانہ نگاروں کو بھی پڑھنا چاہیے. اور افسانے کا مطلب یہ ہے کہ افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے. فون پہ 2 منٹ کی گفتگو ہو اس کا بیان ہو سکتا ہے. زندگی کے کوئی ایک لمحے کا، ایک ٹکڑے کا، اس کا بیان ہوتا ہے. پوری زندگی کا یہ نویل کا تھا. مثلاً اب آپ کے افسانے میں تھا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اتنی ضرورت نہیں تھی ہے نا کہ پوری 2 نسل یا 3 نسل کو دکھانا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. آپ اس پہ بس فوکس کر سکتے تھے کہ اس کے بعد اچھا پھر آپ کا ایک اختتام بیچ میں بہت ہی اچھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے قاری ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، وہ پڑھے لکھے ذہین ہیں. اب افسانہ اس منزل پہ آ گیا ہے کہ جب افسانہ نگار شروع کرتا ہے تو سامعین کو یا قارئین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ افسانہ نگار ہمیں کہاں لے جاتا ہے.
तो आपका जहाँ वो आदमी ज्यादा टेलीफोन सुन करके गिर पड़ता है, अफसाने का वो तरह बहुत ही अच्छा था। वहाँ के अफसाने को लॉजिकली खत्म हो जाना चाहिए था। लोग समझ जाते कि उसका बाप मर चुका है। हेलीकॉप्टर आंगन में थोड़ी करता है, हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड होता है, आंगन में अपने एक हेलीकॉप्टर में 2 हेलीकॉप्टर, फिर जो फौजी मरते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। मरने से पहले पूरे गांव को मालूम हो जाता है। और आज तक में और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने अच्छा लिखा, कैसे अच्छा लिखने का, बस इसमें जो कमियां हैं उसको आप दूर करके एक अच्छा अफसाना बन सकता है। आमिर नजीर का अफसाना अच्छा था, ठीक लिखा था, क्योंकि मेरा ख्याल से ये कश्मीर से का ताल्लुक तरह के मुशाहिदात में जो होते रहते हैं और काफी हद तक दोस्तों के हवाले से और लोगों के हवाले से उस तजुर्बात से ये गुजरे हुए उस तरीके का ठीक है। लेकिन अफसाना में थोड़ा सा मुझे आखिर में लगा कि एक बिल्कुल मारूजियत होनी चाहिए, है ना। ये नहीं पता चले कि ठीक है आप तहरीक का साथ दे ही रहे हैं, अगर किरदार मिल रहा है ठीक है तो ऐसा, लेकिन फिर भी अच्छा अफसाना था तो एक मारूजियत उसमें लाजमी तौर पर होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें मुझे अच्छी लगी आपकी कि आपने अफसाना पढ़ा। उसके बाद जो मेरे साथ थे शाहनवाज का, इससे पहले भी किसी ने पढ़ा है, इतने लोगों ने पढ़ा है, ज़बीहुल्लाह। हाँ, ज़बीहुल्लाह का अफसाना मेरे ख्याल से यहाँ है तो वो टारगेटेड अफसाना मुझे लगा तो उन्होंने अपने अफसाने में अपने किसी दोस्त को टारगेट किया। ठीक है, अच्छा है। और इस उम्र में हम इस तरह के अफसाने नहीं लिखेंगे तो कब लिखेंगे, और लिखना भी चाहिए। जब तमाम चीजें मौजूद बनती हैं तो ये होना चाहिए। तो इससे अंदाजा हुआ कि किसी से खुश है, किसी से नाराज है, उन्होंने अपने अफसाने में इसको बनाया, ठीक किया, सही किया, अच्छा किया। ठीक है, अफसाने होने चाहिए इस तरीके से, क्योंकि अफसाने हम अपने आसपास के माहौल से ही लेते हैं, किरदार हम अपने आसपास के माहौल से ही लेते हैं और वो ज्यादा बेहतर होते हैं। ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी। हालांकि बहुत ज्यादा अवार्ड से मैंने सुन सका इनका अफसाना। शाहनवाज तो शुरू में आपका अफसाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन बाद में पूछते पूछते आप बहसते हैं, इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं थी, क्या बोर हो जाएंगे लोग, कौन पढ़ेगा। और फिर इसमें जो है जो क्या कहना चाहिए कि जो तकनीक है, कई तरह की इस्तेमाल करती है आपने, है ना। कभी ये तो उसने किया था, फिर वो करता है, तो एक ही तकनीक होनी चाहिए, है ना। अब वो चीज मिलती है, फिर एक जगह अपने मुकालमे का भी इस्तेमाल करती है। तो इसकी जरूरत नहीं, प्रेमचंद के समाज में खत्म हो जाए मुकालमा फला तो मैंने कहा वो जवाब दे रही है, इस तरह से इसको हटा दीजिए। तो एक तरह का ये कर लीजिए कि इसकी जो तकनीक है एक ही जैसी है, या तो पूरा माजी में है क्योंकि उसमें माजी में दी और फिर जो है हाथ में भी आ जाता है तो वो उससे निपट जाती है, उससे ये करती नहीं, उससे निपट गई, उसने ये कहा, उससे कहती है उससे ये कहा। तो पूरी तकनीक एक तरह की होनी चाहिए। अफसाने की ये सारी बारीकियां हैं, जैसे जैसे हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं, उसके सामने करते हैं तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। और अच्छे दोस्त का यही तरीकाकार है। तो पहले जो हमने आपकी बेहद तारीफ की वो हम आपके दुश्मन थे, अब जो आपकी कमियां बता रहे हैं दरअसल आपके दोस्त की हैसियत से बता रहे हैं। और जिन्होंने इस चीज को बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया, भाई रबी का, और उन सब बच्चों का जो पीछे तकरीबन 2 घंटे से बड़ी शांति के साथ बैठे हुए हैं, टीचर्स का, सर का, थैंक यू सो मच। तहे दिल से शुक्रिया अलीशा मैम का और शामशुल सर का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस चीज को आगे बढ़ाने में मेरे दोनों सर और मैम का भी बहुत रोल था। और अलीशा मैम का एक बार फिर से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये स्टेज सौंपा, इतने बड़े कार्यक्रम का एंड करने में शुक्रिया। थैंक यू।